اللہ نے عرشوں سے آیت اتاری. دعوت دین اور حفاظت دین یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی خاطر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. لیکن اس شخص کی غلط سوسائٹی اور اس کا غلط معاشرہ اور اس کی غلط ہم نشینی اور اس کی غلط صحبت اسے لے ڈوبی. غلط صحبت اور غلط ہم نشینی انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. اللہ نے عرشوں سے آیت اتاری. اللہ اکبر. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، حسرت افسوس کے ساتھ ہاتھوں کو چباتے چباتے بازو کو چبا ڈالے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہے گا ہائے کم بختی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ اپنایا ہوتا، پیارے محبوب کے طریقے پہ چلا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. غلط دوست انسان کو بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ. ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے. اثر پڑتا ہے. جتنا تو بچنے کی کوشش کرے گا، جتنی تو احتیاط کرے گا، غلط دوستی میں، غلط سوسائٹی میں، غلط معاشرت میں، غلط ہم نشینی میں، غلط مجلس میں تجھ پہ اثر پڑے گا. عقبہ بن معیط چیخ رہا ہے، قیامت کے دن افسوس کرے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ آ چکی میرے پاس نصیحت. میرے پاس نصیحت آ چکی. اللہ کے رسول کی صحبت اور پیارے محبوب کا کلمہ، پیارے محبوب پہ اترا ہوا پاک کلام قرآن میرے پاس آ چکا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. بے شک اس نے مجھے بےکار دیا، گمراہ کر دیا اس نصیحت سے، قرآن سے. بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ یہ نصیحت میرے پاس آ چکی پیارے محبوب کے ذریعے. قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جگہ جگہ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. یہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہے کہ میرے پاس یہ نصیحت آ چکی تھی. ذکر سے مراد نصیحت ہے. میرے پاس یہ قرآن کی صورت میں نصیحت آ چکی، لیکن غلط دوستی کی وجہ سے میں بہک گیا، بھٹک گیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور ہے شیطان انسان کو رسوا کرنے والا. قیامت کے دن پیارے محبوب فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. پیارے محبوب فرمائیں گے اے میرے پروردگار، اس میری قوم نے، میری امت نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑا ہوا رکھ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. پیارے محبوب اللہ کی عدل انصاف والی عدالت میں تیرے اور میرے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، اور وہ اسی عدل انصاف والی عدالت ہے، وہاں پہ انصافی نہیں ہوگی.
میں تو اور آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پر جی رہے ہیں، ہمارے دامن میں تو کچھ نہیں ہے. ہم تو یہ امید لیے ہوئے جی رہے ہیں کہ پیارے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن کیا بنے گا جب قیامت کے دن اللہ کی عدل انصاف والی عدالت میں پیارے محبوب استغاثہ دائر فرما دیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے پروردگار، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن شریف کے صرف کپڑوں میں لپیٹیں، غلاف میں لپیٹ کے ہم رکھ دیں، تاخچے پہ، الماری پہ رکھ دیں، بس. بیٹی کو جہیز دیں تو ساتھ قرآن پاک دے دیں، گزارتے ہوئے دروازے پہ رکھے گزار دیں. اس مقصد کے لیے قرآن آیا. کوئی فوت ہو گیا سورہ یاسین پڑھا دیں، بچوں کو بلا کے قرآن ختم کروا دیں، بس یہ مقصد ہے. وہی قرآن ضابطہ یہ حیات ہے، اس مقصد کے لیے نہیں آیا. اس قرآن کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم پشتو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پٹھواری بولنے والے، اردو بولنے والے جتنے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ابھی فرض کر لیں دو آدمی مل کے، تو ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ خواہ وہ پشتو بولنے والا ہے، خواہ وہ پٹھواری بولنے والا ہے، خواہ وہ پنجابی بلوچی بولنے والا ہے، ایک دوسرے کی بات کو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھتے. ہم اسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں؟ اللہ کا محبت تو بڑا پیغام آیا اور میرے بزرگ کی 70 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی، میرے نوجوان کی 30 سال کی زندگی گزر گئی، 20 سال کی زندگی گزر گئی، فکر ہی نہیں کی کہ اللہ کا یہ محبت تو بڑا پیغام آیا، اس میں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. پیارے محبوب یہی دعویٰ دائر کریں گے، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں عمل کرو. پہلے تو ہمیں پڑھنے سے ہی نہیں آتا ہے، اور اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معنی اور مفہوم تو آتا ہی نہیں، ترجمہ آتا ہی نہیں ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اللہ کے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں اللہ کیا کلام کر رہا ہے. اپنے سینئر کے سامنے کھڑے ہو گئے، جا کے سلوٹ مارا اور سینئر کے سامنے گفتگو شروع کر دی، یا سینئر نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو اور یہ سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا. اگر اس کے سینئر کو پتہ چل گیا کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو آپ یقین جانا کہ اس کا جو انجام ہوگا وہ کتنا خطرناک ہو، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور میرے پیغام کو نہیں سمجھا اور میری بات کو نہیں سمجھا اور تو نے مجھے مذاق بنایا. اللہ تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی. نماز میں تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے. مومن مسلمان پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اللہ خوش ہو گیا، کیونکہ شروع میں اس نے ایسے کر دیا تھا نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اور اس نے ہاتھ خالی کر دیے. اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دنیا سے اپنے ہاتھ خالی کر دیے، ہینڈز اپ ہو گیا ہوں میں، میرے ہاتھ خالی ہیں دنیا کے جنجال سے، دنیا کی فکر سے، دنیا کے معاملات سے، میں بالکل ہاتھ خالی کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. پھر تیرے دل کے اندر وسوسے کیوں آتے ہیں، دنیا کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو تو نے کر دیا اعلان کہ یا اللہ میں ہاتھ خالی کر کے کھڑا ہوں، ہینڈز اپ ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ خالی. اللہ تعالیٰ اس وقت سے تیری طرف توجہ دے رہا ہے، تو نے سلام پڑھی، اللہ اس پر خوش ہوا. اس کے بعد تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کر دی اور فرماتے ہیں یہ جملہ ہے بندے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس کا کام ہے کہ یہ میری عبادت کرے، میرا کام ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے لک ما سألت، جو تو نے سوال کیا تجھے مل گیا۔ فتح ہے تو اللہ سے یہاں ہم کلام ہو رہا ہے، نماز میں تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھتا ہے اللہ تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو قرآن شریف پہ دھیان دو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی خاطر قربانی دی، آپ کے صحابہ نے قرآن کی خاطر قربانی دی۔ قرآن کو سمجھو، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو، اس کو عملی زندگی میں لاؤ، تب جان بچے گی، ورنہ نہیں پیارے محبوب کا سامنا کیسے کرو گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا